ہے، نہ ماننے والوں کی تعداد ہے، میں نہیں کہتا نہیں، نہ ماننے والوں کی تعداد مطلب کم زیادہ کی بیچ میں نہیں جاتا، آج تفیش کی کیا بات ہے، نہ ماننے والوں کی تعداد بھی ہے، مگر وہ ٹھیک ہے، مگر کسی نے بھی کردار پر انگلی نہیں اٹھائی، کردار پر انگلی آج تک نہیں اٹھائی کسی نے، ہاں کردار پر، مطلب یہ کیا زمین کھود کر چلے جائیں اندر میں، پتہ کہ اوپر کے اوپر ہو جائے، لیکن انشاءاللہ امین سنت کے کردار میں ایک بات برابر بات نہیں لا سکتی۔ اے بدلے زمین کی تیرے کردار کا حسین، اے بدلے زمین کی تیرے کردار کا حسین، تجھے سلام ہے، اس کا تجھے سلام ہے، یا سبحان اس کا تجھے سلام ہے، یا یہ بات ہے، یہ میسج ماشاءاللہ مزہ بہت آتا ہے آپ کو سننے میں، لیکن یہ لمبا سفر 76-77 سال کی زندگی کا سفر اور اپنے کردار کی حفاظت، یہ اربوں خربوں روپے کے چندوں کی تحریر، کردار کی حفاظت، بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ کردار کی حفاظت آج دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے کہ الیاس قادری ہے، آنکھ بند کر کے دعوت اسلامی کو چندہ دے رہی ہوتی ہے، یہ الیاس قادری اس کے تربیتی یافتہ لوگ ہیں، ان کے اوپر الیاس قادری کا ہاتھ ہے، ان کے اوپر اس متقی پرہیزگار کا ہاتھ ہے جس کے کردار پر آج تک انگلی نہیں اٹھی، اس سے اپنے لوگوں کی اپنے اسلامی بھائی کی تربیت کیسی کی ہوگی؟ الحمدللہ رب العالمین، لوگ بھروسہ کر رہے ہیں، اعتماد کر رہے ہیں، اربوں روپے دے رہے ہیں، دعوت اسلامی کی جو اربوں روپے کا خرچہ ہے، سالانہ اربوں روپے خرچے وہ ایک آدمی تھوڑی دیتا ہے، کوئی 10 روپے دے رہا ہے، کوئی 10,000 دے رہا ہے، کوئی 10 لاکھ دے رہا ہے، چلو 12 سے شروع کرتے ہیں، کوئی 12 روپے دے رہا ہے، کوئی 1200 دے رہا ہے، کوئی 12,000 دے رہا ہے، کوئی 12 لاکھ دے رہا ہے، کوئی 12 کروڑ دے رہا ہے، الحمدللہ، اور کوئی اس سے بڑھ کر بھی دے رہا ہے، دیا دے رہے، ایک ایک آدمی دے رہے، ایک ایک اسلامی دے رہے، ایک ایک شخص دے رہے، اسلامی بیگت کی بالیاں نکال کر دے رہی ہیں، اپنی چوڑیاں نکال کر دے رہی ہیں، کہ اگر یہ پیسہ تحریر کا لگ گیا تو سب صحیح جگہ لگ گیا، دعوت اسلامی میں لگ کے صحیح جگہ لگ گیا۔ میرے یہاں فیضان مدینہ میں پر آفس میں تھا، ہمارے اسلامک اسلامی کو لایا، اب فیکٹری آنر تھے، دعوت اسلامی کو ڈونیشن دیتے، اسلامی لے کر آیا، آپ کو ملاقات کرانے کی پہلی بار ہم کو فیضان مدینہ لا رہے ہیں، ان کو آنا تھا فیضان مدینہ، اس کو سن نہیں رہے اس کو آئے، فیضان مدینہ وزٹ کیا، اوپر آئے، میں نے اس کو ملاقات کی، پہلی ملاقات کی، اچھی ملاقات کی، ماشاءاللہ اچھے اسلام میں ماحول کے لیے، یعنی جو دعوت اسلامی میں داڑھی اور امام وغیرہ نہیں، تو میں آج آیا، پہلی بار آیا آپ کے فیضان مدینہ میں، اب ظاہر میں آپ کو چندہ دیتا ہوں تو دیکھنے تو آؤں کہ میرا چندہ ہے کہاں، لگتا آ رہا ہے، میں وہاں بالکل اسی طرح میں دیکھو تو دعوت اسلامی میں چندہ لگتا آ رہا ہے، مگر مجھے ایک بات کہنی پڑے گی آج، اللہ خیر کرے، چندہ فیضان مدینہ دیکھ کر آیا، کیا کہنی پڑے گی؟ ایک بات کہنی پڑے گی کہ میں نے آپ کو جو بھی چندہ دیا ہے پورا نہیں دیا، اور آپ سے میں نیت کرتا ہوں میں آپ کو پورا چندہ دوں، مجھے لگ گیا، مجھے نظر آ گیا کہ میرا چندہ، میری زکات، میری خیرات، میرا فطرہ، میرا عطیہ، میرا چندہ، میرا ڈونیشن جس جگہ لگ رہا ہے مجھے تسلی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ میں اپنا چندہ آپ کو مکمل یا بڑھا کر میں آپ دعوت اسلامی کو دیا، اللہ کا شکر ہے، وہ دیکھو بڑا ہوئے پتہ نہیں کیا بیچارے نظر آ گئے نیچے، تو یہ اس طرح مطلب کہ ہمیں جب امیر سنت کے کردار کی بات کریں گے تو ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ ہمیں اپنے کردار کو بھی صاف ستھرا رکھنا ہوتا ہے، اربوں کی تحریر، اربوں روپے آتے ہیں، جی ہاں کروڑوں نہیں، اربوں روپے آتے ہیں دعوت اسلامی کو، اور 4-5 ارب روپے کی تو صرف دعوت اسلامی مساجد بناتی ہے، ایک سے زیادہ کی مساجد بناتے ہیں دنیا بھر میں، اور یہ مساجد بنتی ہے تو جس خطے پر مسجد بنے گی تو زمین کا بدترین حصہ ہوتا ہے بازار، اور زمین کا بہترین حصہ ہوتا ہے مسجد، اب جس حصے پر مسجد بنے گی وہ زمین کا حصہ بدت دعائیں دے گا، جس جگہ کفر ہوتا تھا
کفر ہوتا تھا. اس جگہ کو اگر دعوت اسلامی خرید کر مسجد بنا دے گی تو زمین کا حصہ دعائیں دے گا نہیں دے گا؟ تو اس سے کتنے حصے ہیں زمین کے کہ جہاں کفر ہوتا رہا، جی ہاں کفر ہوتا رہا، جہاں شیطان کی عبادت ہوتی ہے. تو دعوت اسلامی نے وہ جگہ بھی خریدی اور خرید کر الحمدللہ مسجد بنائی. تو پھر کیوں نہ کہا جائے گا امریکہ، یورپ، ایشیا، افریقہ، جہاں پر اور دوسرے ملکوں میں جہاں پر ایک بے مسلم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو رہا ہے، عام مبلغین کے ہاتھوں میں مسلمان ہو رہے ہیں. اگر میں کہوں کہ اگر اس وقت دعوت اسلامی کے ذریعے 30 سے 35 ہزار سے زیادہ غیر مسلم مسلمان ہو رہے ہوں تو انشاءاللہ میں غلط ثابت نہیں ہوں گا. الحمدللہ فیملی مسلمان ہوئی ہے، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو کر، اور صرف مسلمان بھی ہوئی ہے، گوشت پاک کی مرید بھی ہوئی ہے، اور اعلیٰ حضرت والی بھی ہوئی ہے. یہ بھی بتا دو. یہ جو مسلمان ہوتے ہیں کوشش کی جاتی ہے کہ جیسے مسلمان ہو جائیں انہیں گوشت پاک کے دامن میں لے لو. گوشت پاک کے مولانی کے تو میں ڈال دینا ہے، وہ مولانی نے باقی رسالہ میں آنے ڈال دینا ہے. آپ کا اس کو بھی کیوں مسلمان ہے؟ یہ بھی میرے غلاموں میں آ گیا ہے. تو یہ پوری لائن بنی ہے نا. امیر سنت اعلیٰ حضرت غوث پاک امام حسین مولا علی اور باقی رسالہ اور سلسلہ وہ ماشاءاللہ وہاں پہنچ جاتے، سر پر امامہ باندھ دیتے، چہرے پر داڑیاں رکھ دیتے، فضائل سنت رات میں آ جاتی ہے. جی ہاں، جو ڈرگس کا کاروبار کرتے تھے، میں جانتا ہوں جو ڈرگس کا کاروبار کرتے تھے، جو گینگ چلاتے تھے، کرمنل گینگ چلاتے تھے، شراب کے اڈے چلاتے تھے، میں ان کو جانتا ہوں. آج وہ دعوت اسلامی کے مبلغ بن کر نیکی کی دعوت دے رہے ہوتے. جہاں میں ملا ہوا ہوں سے ان کی ہسٹری میرے پاس ہے، جو اسلام کے مطابق نہیں کرتے تھے، ان کو غلط سوچ بنی ہوئی تھی. الحمدللہ مبلغ کے ہاتھ تک کلمہ پڑھ کر وہ دعوت اسلامی میں آ کر اب اسلام کی دعوت دینے والا ہو گیا. پھر کیوں نہ کہیں امریکہ نام مبارک نظر آ رہے
میں سوچ رہا تھا کہ اگر اس بات پر کوئی تحقیق کی جائے کہ اس وقت کس مذہبی لیڈر اور اسکالر کو مسکراتی ہوئی تصویر کے سب سے زیادہ پروسیس دیکھے گئے ہیں تو میرا گمان ہے کہ انشاءاللہ پہلا نمبر میرے سنت کا ہے. اور کن کے موبائل میں سب سے زیادہ اسلامک اسکالر مذہبی پیشوا کی تصاویر ہیں؟ میرا خیال ہے سب سے پہلا نمبر میرے سنت کا ہے. کروڑوں لوگ اپنے موبائل میں رکھتے ہیں مسکراتی ہوئی تصویر رکھتے ہیں. کبھی پریشان ہو جاتے ہیں تو موبائل کھولتے ہیں تو جیسے موبائل کھل جائے سامنے ملے سے مسکراتے رہتا ہے. خلافت عطا کی ان کی بات بڑی یاد آتی ہے کہ جب وہ کراچی آئے امین سنت سے ملے دعوت اسلامی دیکھی تو دیکھنے کے بعد جب یہ دوبارہ مبارک الرشید اپنے جامعہ میں گئے تو وہاں کے اساتذہ ہمیں بتاتے ہیں کہ جب ہمارے حضرت واپس آئے تو انہوں نے یہ بات ہمیں بتائی ہے کہ ہم یہاں بیٹھ کر جامعہ میں اعلیٰ حضرت بتاتے ہیں اور الیاس قادری کراچی میں بیٹھ کر اعلیٰ حضرت پلاتے ہیں. شیئر کر رہا ہوں آپ سے اور مجھے نہیں لگتا کہ کوئی مجھ سے اختلاف کرے گا. کوئی اختلاف کرتا تو بولو کون کون متفق ہے جس کو لگتا ہے میں صحیح کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں جی میں صحیح کہہ رہا ہوں الحمدللہ میں صحیح کہہ رہا ہوں. ایسا لگتا ہے پورا گمان غانی میں کہ اعلیٰ حضرت نے اس دور میں چن لیا ہے الیاس قادری کو جو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی جس طرح کی تعلیمات یہ جو گفتگو سنتے ہیں نا امیر سنت کی عقائد نظریات صحابہ اہل بیت امام الانبیاء کے تعلق سے دیگر انبیاء کرام کے تعلق سے اہل بیت اطہار کے تعلق سے دیگر صحابہ کرام کے تعلق سے جس طرح کی اعلیٰ حضرت نے فتاوی رسیہ میں باتیں لکھی ہیں اس کو جس خوبصورتی کے ساتھ آج کے اس دور میں عام لوگوں کو جس طرح اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی تعلیمات پلا رہے ہیں سمجھا رہے ہیں چلا رہے ہیں اور پھر کہہ بھی رہے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کے مسلک پر قائم رہنا اور پھر اپنے بارے میں کہہ دیتے ہیں کہ میں اعلیٰ حضرت کے مسلک سے ایک بار برابر ہٹوں اس سے پہلے اللہ پاک مجھے ایمان راست کے تک مدینے میں شہادت کی بہت یہ جو سوچ ہے نا کہ آپ اللہ کرے سمجھنے میں جو کچھ بھی ہے علم ہے جو تھوڑا بہت بھی علم رکھتے ہیں اور آج اس دور میں جو اس طرح کی مذہب کے نام پر اسلام کے نام پر دین کے نام پر جو باتیں ہو رہی ہوتی ہیں اور وہ اس بات کو سمجھ رہے ہوں گے کہ الیاس قادری جس کا نام ہے امیر سنت جس کا لقب ہے عاشق اعلیٰ حضرت جس کی پہچان ہے اگر یہ اس وقت جس طرح اعلیٰ حضرت کی تعلیمات ہمیں پہنچا رہے ہیں نا اگر یہ نہ پہنچائے تو قوم آگے پیچھے ہو جائے. لہٰذا یہ قوم کو پکڑ کے رکھے ہوئے ہیں کہ آپ نے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ کی تعلیمات پر جمے رہنا ہے. جمے رہو گے تو جو بھی صحابہ کرام کے بارے میں کمزور بات کرے گا تم پہچان لو گے کیونکہ تم اعلیٰ حضرت والے تم چونکہ اعلیٰ حضرت والے ہو تم پہچان لو گے اس کی گفتگو میں صحابہ کرام کے لیے مٹھاس نہیں ہے. بات سمجھ رہے ہیں ذکر صحابہ جب زبان سے نکلے تو مٹھاس منہ سے نکلتی ہے.
ذکر صحابہ جب بھی منہ سے نکلے گا مٹھاس نکلتی ہے، اور جب اس ذکر صحابہ کے ہوتے ہوتے ذکر اہل بیت کی بات بھی شروع کرے تو نور علی نور ہو جاتا ہے، مٹھاس اور بڑھ جایا کرتی ہے، کیونکہ جن کے فضائل سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر کے جائیں، جن کی خوبیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیان کریں، اور جنہیں ہمارے لیے ہدایت کا تارا بتا دے اور نجات کی کشتی بتا دے، اس کے بارے میں عامل سنت جس انداز پر ہماری تعلیمات دی ہیں، اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کو سامنے رکھ کر، اور جس طرح ہمیں اس پر قائم رہنے کا فرمایا ہے، جس طرح ہمارے کانوں کو ذکر صحابہ سننے کا عادی بنا رہے، سمجھ رہے ہیں میری بات کو کیا کہہ رہا ہوں؟ جس طرح ذکر صحابہ، کبھی آپ نے میرے سے سنا نہیں ہوگا صدیق نے یوں کہا، عمر نے یوں کہا، عثمان نے یوں کہا، علی نے یوں کہا، ایسا کبھی سنا ہے؟ نہیں۔ آپ بیان کے دوران بھی جب بھی بات کریں گے ادب کے ساتھ بات کریں گے۔ امیر اہل سنت ہمیں ادب سکھاتے ہیں، کیا سکھاتے ہیں؟ کیونکہ یہ مذہب مہذب اہل سنت ہے، آپ ادب سکھاتے ہیں، آپ کی گفتگو میں ادب ہے۔ آپ جب خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرتے ہیں ادب سے، یعنی اتنا ادب گھول گھول کر پلاتے ہیں کہ جب ہمیں بیان کرنا ہو تو ہمیں اسی انداز پر بیان کرنا ہوتا ہے جو انداز امیر سنت عطا فرمایا۔ خلیفہ اول مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورا کریں گے، بتائیں گے جب تم صحابہ کا ذکر کر رہے ہو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ کا ذکر کرو، تمہیں صحابہ کا ذکر کرنا کیسے ہے؟ اگر تم مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم، خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسن امام حسین رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، جب تم ان کا ذکر کرو گے تمہیں ذکر کرنا کیسے ہے؟ بلکہ امیر سنت تو امام حسن امام حسین کا ذکر کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما تو ساتھ کے لگاتے نواسہ رسول، لگاتے میں جس کا ذکر کر رہا ہوں یہ کوئی اور نہیں، میرے مصطفیٰ کریم کے نواسے ہیں۔ ذکر گوشائے بطول ہیں، گلشن اہل بیت کے چمکتے پھول، کیا کیا باتیں کرتے دل میں ایسے کہ اہل بیت کی محبت کا جو سمندر ہے نا وہ موجے مارنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ جو نا فکر رضا کو کر دیا، اس کو تھوڑا سیریس لے کر سمجھیے گا، یہ بہت گھول کر پلایا ہے۔ امیر سنت حکیم الامت ہے، ان کو اندازہ ہے کہ اگر آج اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کو اس طرح گھول کر نہ پلایا گیا تو مسئلہ ہو جائے گا، ہم تو آگے پیچھے ہو جائیں گے، اور انہوں نے آگے پیچھے ہونے نہیں دینا، انہوں نے آگے پیچھے ہونے نہیں دینا، اور جب انہوں نے آگے پیچھے ہونے نہیں دینا تو جس کے مکہ سے خطرے میں آئیں گے وہ آگے پیچھے ہوتے رہیں گے۔ انہوں نے اس قوم کو آگے پیچھے نہیں ہونے دینا، انہوں نے آگے پیچھے ہونے نہیں دینا، انہوں نے تو نعرہ ایک سا دے دیا، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، 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 آقا سے عشق و الفت، اصحاب سے محبت، آقا سے عشق و الفت، اصحاب سے محبت، ہم سب کو اہل بیت اکرم کی نقشی چاہ، مسلک میرے رضا کا، مسلک میرے رضا کا، عطار نے دیا ہے، پوچھو نا ہم سے کیا عطار نے دیا ہے، شکریہ عطار کا، شکریہ عطار کا، شکریہ عطار کا، شکریہ عطار کا۔ صحابہ کرام علیہ رضوان پر جب بات آئے تو امیر سنت آ جائیں گے نائب اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت کے بالکل بردار، کسی صحابی کے بارے میں کوئی کمزور بات سنی نہیں جائے گی، کسی اہل بیت اطہار کے بارے میں کمزور بات سنی نہیں جائے گی، اور جب ان کے بارے میں سنی نہیں جائے گی تو پھر امام الانبیاء کے بارے میں کیسے سنی جائے گی؟ پھر ہمیں نعرہ سکھا دیا، محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، احمد
मुज्तबा, सबसे आखिरी नबी, आमिना का लाडला, सबसे आखिरी नबी, अहमद मुज्तबा, सबसे आखिरी नबी, सबसे आखिरी नबी, सबसे आखिरी नबी, सबसे आखिरी। एक जगह बैठा था, इस्लामाबाद के अंदर किसी अथॉरिटी के साथ बात हो रही थी, तो उन्होंने बताया कि ये खातमुन नबीयीन का हमने ये कानून पास किया। मैंने कहा पास ठीक है, हो गया, पहुंचा कहाँ तक है, पहुंचा कहाँ तक है? जब हम तक बात पहुंची है तो हमने तो अपने खुतबे के अंदर अल्फाज ही बदल दिए। दावत इस्लामी की बात कर रहा हूँ। दावत इस्लामी ऐसी आशिक रसूल है और ऐसी आका के खातमुन नबीयीन की दावत देने वाली है कि आपको याद होगा हमारे पुराने इस्लामी भाइयों को अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, हम ये कहते थे। और अब अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन। हमारा तो बच्चा बच्चा दर्स दे रहा है ना, बात समझ रहे हैं? मैं जो कहता ना अमीर सुन्नत हकीमुल उम्मत है, समझिए, बच्चा बच्चा दर्स दे रहा है, इस्लामी बहनें दर्स दे रही हैं। खातमुन नबिय्यीन का लफ्ज़ ज़बान पर आना चाहिए। बच्चा बच्चा जान ले कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन हैं। ये कर कर मेरे अमीर सुन्नत ने एक एक बच्चे की ज़बान पर गोया कि ये बात कर दी, मोहम्मद मुस्तफा। ऐसा काम है, ऐसा काम है, यकीन माने ऐसा काम है, ये खातमुन नबिय्यीन वाला काम, आखिरी नबी का नारा। खातमुन नबिय्यीन सबकी ज़बान पे नहीं आएगा। हो सकता है किसी के हो गए खातमुन नबिय्यीन से क्या मुराद है, तो फरमा दे आखिरी नबी, आपके बाद कोई और नया नबी नहीं आएगा। अब ये मतलब के सर घूमते रहे कि हो क्या गया है, ये इलियास कादरी है कौन? बच्चों को, बूढ़ों को, औरतों को, जवानों को, सबकी गुट्टी में अकीदाए खत्मे नबूवत किस तरह सरायत कर देता है ये इलियास कादरी। एक सी हिकमत का भी सरायत कर दी, सहाबा कराम के ताल्लुक से सरायत कर दी कि कोई किसी की बात ना। मैं आपको सही बता रहा हूँ, जब भी अमीर सुन्नत के कारनामे लिखे जाएंगे, जो एक तजदीदी कारनामा लिखा जाएगा ना, उसमें सहाबा कराम अलैहिम रिज़वान की सीरत को याद रखिएगा, जरूर लिखा जाएगा किस तरह फर्क कर दिया बिल्कुल अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ताल्लुक से, जो फर्क कर दिया, बिल्कुल फर्क कर दिया, ज़हन बिल्कुल साफ वाज़ेह कर दिया कि ये भी सहाबी रसूल है, ये भी सहाबी रसूल है। इनके फज़ाइल भी मुस्तफ़ा करीम ने बयान किए, इनके बारे में भी नहीं सुना जाएगा, किसी सहाबी के बारे में नहीं सुना जाएगा, बल्कि हम तो किसी बुजुर्ग के बारे में भी नहीं सुना, हम तो औलिया करम के बारे में भी नहीं सुना। अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हम इनसे मोहब्बत करते हैं, और जो जिससे मोहब्बत करता है उसकी बुराई ना सुनता है ना उसकी बुराई देखता है। ये पता नहीं बाज़ लोग होते हैं जो मोहब्बत की बातें करते हैं और जहाँ बुराई हो रही हो, जहाँ इस तरह की बातें हो रही हो, बैठ के सुन भी रहे थे। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमें अमीर सुन्नत ने हमारी गुट्टी में मोहब्बत सहाबा, मोहब्बत अहले बैत, मोहब्बत औलिया, मोहब्बत अंबिया, ये घोल कर पिलाई अमीर सुन्नत ने। जहाँ इस तरह की कमजोर बात हो वहाँ जाना उठना बैठना नहीं चाहिए। हमें अल्हम्दुलिल्लाह इन मुक़द्दस हस्तियों के साथ क़यामत के दिन उठना है और इनके सदक़े में बिला हिसाब जन्नत में दाखिला लेना। ये अमीर सुन्नत की बहुत बड़ी अप्रोच है जो आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह की तालीमात को इस अंदाज से आप पहुंचा रहे हैं। तौहीदुल ईमान, मुस्तफ़ा हरम में कंजुल ईमान, तर्जुमा कंजुल ईमान, आला हज़रत क्यों फरमाते हैं, आला हज़रत क्यों फरमाते हैं, आला हज़रत क्यों फरमाते हैं, फतावा रज़िया में यूं है तो बहार शरीयत में यूं है, इमाम गज़ाली यूं फरमाते हैं, इमाम आज़म यूं फरमाते हैं, गज़ाली दोरा यूं फरमाते हैं। आप फैज़ान सुन्नत पढ़िए, जो फैज़ान सुन्नत का दर्स दे रहे हैं, आपको उसमें जा बजा अपने बुजुर्गों के वाक़ियात मिलेंगे, अकाबिरीन की सीरत मिलेगी, अकाबिरीन के वाक़ियात मिलेंगे, इनकी बरकतें की करामतें अमीर सुन्नत की है कि ये वो अमीर सुन्नत है कि जब आप इनसे जुड़ते हैं ना तो ये आपको अपने बुजुर्गों के साथ जोड़ देते हैं। अल्लाह के वलियों तक मुर्शिद ने पहुंचाया, अल्लाह के वलियों तक मुर्शिद ने पहुंचाया, अल्लाह के वलियों तक मुर्शिद ने पहुंचाया, अल्लाह के वलियों तक मुर्शिद ने पहुंचाया। ख्वाजा
یہ دعوت اسلامی حق والوں کی ہے حامی یہ دعوت اسلامی اللہ کی رحمت کا اللہ کی رحمت کا اللہ کی رحمت کا بہتا ہوا دھارا ہے اللہ کی رحمت کا بہتا ہوا دھارا ہے دل جان سے پیارا ہے دل جان سے پیارا ہے اتار ہمارا ہے اتار ہمارا ہے اتار ہمارا ہے یہ جو فکر رضا ہے نا اس میں ایک اور بھی بڑا خوبصورت پہلو ہے فکر رضا میں ایک اور بھی بڑا خوبصورت پہلو ہے جو اعلیٰ حضرت خود ہمیں دیا ہے وہ کیا پہلو دیا ہے وہ کیا بات ہے انہیں جانا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے پیچھے ایسا امیر سنت نے چلایا کہ بس جنت میں جانے کا یہ راستہ ہے نبی پاک کی سنتوں کے پیچھے چلو نبی پاک کے عشق رسول کے ساتھ چلو نبی پاک کی محبت میں جیو یہ امیر سنت نے بالکل سیدھا راستہ بتا سیدھی سڑک یہ شعر شفاعت نے دیا کہ آپ عشق رسول میں جیو عشق رسول میں یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے یعنی یوں سمجھیے کہ امیر سنت نے اپنی زندگی کا ایک مقصد بنایا ہوا ہے کہ میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے تمہاری یاد کیسے زندگی سمجھو یہی تو ہے سہارا ہے زندگی کے لیے میرے تو سب کچھ دہن میں زبان بدن میں ہے جان ہم آئے یہاں اٹھے بھی وہاں زبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے دیوار کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان آقا ہی آقا ہے آقا ہی آقا ہے آقا ہی ہماری شفاعت کرے گی ہمیں الحمدللہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی تعلیمات جو قرآن سے اعلیٰ حضرت نے لی حدیث سے اعلیٰ حضرت نے لی صحابہ سے اعلیٰ حضرت نے لی اہل بیت اطہار سے اعلیٰ حضرت نے لی اکابرین ائمہ مجتہدین سے اعلیٰ حضرت نے لی اور اسے بڑی خوبصورتی کے ساتھ ہم تک پہنچا دی کہ اے میرے آقا کے غلاموں یہ لو یہ میں نے تمہیں راستہ بتا دیا اس راستے پہ چلو سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے اعلیٰ حضرت نے بتا دیا اور ہمیں الحمدللہ بتا دیا اور یہ بھی سمجھا دیا کسی کو سمجھانے جس کو سمجھانا تھا سمجھاتے بھی حالات سمجھاتے بھی حضرت ان کو سمجھاتے وہ بڑے طریقے سے سمجھاتے فرماتے آج لے ان کی پناہ طریقے سے آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگے آج کہلے یا رسول اللہ آج کہلے المدد یا رسول المدد یا رسول المدد یا رسول اعلیٰ حضرت بڑے طریقے سے سمجھا جاتے ہیں مان آج لے آج مدد مانگے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا تو اس کو جب محبوب پاک کے جلوے ہوں گے نا کہ تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا ہمارا بگڑا ہوا کام
बन गया होगा। हाय हाय। गुनाहगार पे जो लुत्फ आपका होगा, किया बिगैर किया बे किया होगा, दिखाई जाएगी बेशर्मे शान महबूबी, आप ही की खुशी आपका कहा होगा। किसी को लेके चलेंगे फरिश्ते सुए जहीम, वो उनका रास्ता फिर के देखता होगा। अजीज बच्चे को माँ जिस तरह तलाश करे, खुदा गवाह है यही हाल आपका होगा। हजार जान फिदा नर्म नर्म पांव पे पुकार सुन के असीरों की दौड़ता होगा। बस इतना ही सबब है इन आधे बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। तो आज ले इनकी बना, आज मदद मांग ले, ये ना मानेंगे कयामत में अगर तुम ये ना मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। वहां तो महशर जमा होकर जाएगा बारगाह रिसालत में और पुकारेगा गोया इस तरह, असअलू का शफाअत या हाय आका। असअलू का शफाअत असअलू का या रसूल अल्लाह, क्योंकि कहेंगे और नबी इस अबू इला गई मेरे हुजूर के नंबर अना रहा होगा। ये आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह तआला अलैह अपनी किताबों में बयान कर गए। कैसे किताबें लिख कर चले, और आज इनकी किताबों में लिखी हुई बातों को कैसे कैसे आवाज के जरिए, अंदाज के जरिए, तंजीम के जरिए, मिजाज के जरिए, मूवी के जरिए, मदनी चैनल के जरिए, हर एक जरिया दे देकर अमीर अहले सुन्नत पहुंचा रहे हैं कि देखो मेरी आला हज़रत की तालीमात ये है। ए मेरे आला हज़रत के गुलामों, अगर तुम इस तालीमात पे चलते रहे, इंशाअल्लाह महबूब की शफाअत के सदके में सीधे जन्नत में दाखिल हो जाओगे। कलाम पढ़ रहे ना अल्लामा बदरुल कादरी साहब रहमतुल्लाह अलैह, हॉलैंड में रहते थे। ये है हिंद के जामिया अशरफिया के थे, मुबारकपुर अशरफिया के, बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छे, बहुत खूबसूरत पर्सनैलिटी, मदीना आपको मजा आ जाए, मजा आ जाए। ये कुछ ऐसी शख्सियत है जिनसे मैं मिला हूँ और वो बड़ी खूबसूरत। ये अल्लामा बदरुल कादरी साहब ऐसी शख्सियत, ये आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह की तालीमात को पढ़े हुए थे और ये इस बात को समझते थे। मैं जो उलमा के तासुरात देखता हूँ ना, मुझे ये मैं उलमा को जानता हूँ, कहीं उनके साथ मैंने उनके तो उठा बैठा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती शरीफ साहब अब्जदी अलैहि रहमान के मैंने कदम दबाए, अल्लाह का शुक्र है। इनकी मैंने अल्लाह पाक ने मुझे सादत की कि इन इतने बड़े मुफ्ती साहब के कदम दबाने की खिदमत करने की अल्लाह पाक ने मुझको नाकार को सआदत दी है। अल्लाह माशअल्लाह कादरी साहब को घर से लेने, घर से छोड़ने की अल्लाह पाक ने सआदत दी है। इनके साथ रहो, ये बड़े कमाल के लोग थे। अल्लाह माशअल्लाह कादरी साहब का जिक्र आएगा। एक दफा अल्लाह माशअल्लाह कादरी साहब अलैहि रहमान यही पीछे मकतब के अंदर कमरे में जाकर अमीर सुन्नत है, आप आए हुए थे, ये फैज़ान मदीना आए हुए थे और अमीर सुन्नत के शहजादे अलहाज उबैद रज़ा जो अभी माशाअल्लाह जानशीन है और हमारा मुस्तक़बिल है, अल्लाह पाक इनको सलामत रखे, इनका साया दराज फरमाए और अल्लाह करे कि ये बस मदीना होता रहे बस माशाअल्लाह।